بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آئی ایم یور انگلش ٹیچر محمد حسن فاروق عسکری. بیٹا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو لیسنز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہے نا آپ کو لیسنز کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ کچھ امپورٹنٹ ایکسرسائز بھی آپ کو جو ہے نا وہ بھی گائیڈ کیا جائے، آپ کو سمجھائی جائے کہ کس طرح وہ ایکسرسائز آپ نے سالو کرنی ہے. اور ان ایکسرسائز کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو ان ایکسرسائز کو ریڈ کرتے ہوئے اس کو پڑھاتے ہوئے کچھ کانسیپٹس ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے، جو کلیئر ہونے چاہیے، تاکہ آپ ایزیلی آپ کا جنرل نالج بھی بڑھے گا اور اس طرح جو ہے نا آپ کو لیسن کی جو ایکسرسائز ہے وہ سالو کرنے میں بہت ہی آپ ایزی محسوس کریں گے، بہت اچھا لگے گا آپ کو. تو سب سے پہلے آ جائیں بیٹا، لیسن نمبر 6 کی ایکسرسائز پیج نمبر 31 اوپن کریں بیٹا. پیج نمبر 31، لیسن نمبر 6 پیج نمبر 31. لیسن کا نام تھا گولڈن ٹچ، دا گولڈن ٹچ. اب اس کی ایکسرسائز ہم کریں گے، وہ ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے. اور دوسری بات یہ، ان کو سمجھانے سے بھی آپ کو ذرا کانسیپٹس کلیئر ہوں گے، ذرا آپ کو گرامیٹیکل جو ہے نا کانسیپٹس بہتر ہوں گے. تو پیج نمبر 31 پہ سی پارٹ کو دیکھیں گے. اے اور بی بہت ایزی پارٹ ہے، وہ آپ کو ایکسرسائز واٹس ایپ کر بھی دی گئی ہوگی. اگر اس میں کچھ آپ نے پوچھنا ہے تو آپ ٹیچر سے پوچھیے گا، مجھ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو لیسن نمبر 6 کی پیج نمبر 31 6 کی ایکسرسائز سی پارٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی ذرا اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا پوچھا کیا گیا ہے. فنش دیز سینٹینسز بائی ایڈنگ ناؤنز اور ایڈجیکٹیوز ایز اے کمپلیمنٹ. کہتے ہیں آپ نے ان سینٹینسز کو مکمل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، مکمل کرنا ہے. کیا کرتے ہوئے؟ ایڈ کرتے ہوئے، اضافہ کرتے ہوئے. کس کا؟ ناؤنز اینڈ ایڈجیکٹیوز. ناؤن کا اور ایڈجیکٹیو کا ایز اے کمپلیمنٹ. کمپلیمنٹس کا مطلب کسی بھی چیز کو مکمل کرنے کے لیے کس چیز کی جو ضرورت ہوتی ہے، اس کی تکمیل کے لیے جو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم کمپلیمنٹ کہتے ہیں. کمپلیمنٹ یعنی مکمل کرنے کے لیے جو آپ الفاظ کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں اس کو کمپلیمنٹ کہتے ہیں. اور وہ الفاظ کہتے ہیں کون سے ہیں؟ ناؤنز اور ایڈجیکٹیوز. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں ناؤنز کیا ہے اور ایڈجیکٹیوز کیا ہے. ناؤن آپ کو پتہ ہے، نیم آف اینی تھنگ از کالڈ ناؤن. آپ نے موسٹلی اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی. نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ از کالڈ ناؤن. بٹ آئی ہیو ٹولڈ یو ڈیورنگ مائی کلاس لیکچر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں 3 ہی چیزیں ہیں، ایک لیونگ تھنگ، ایک نان لیونگ تھنگ اور ایک ہے پلیس. تو اینی نیم آف لیونگ تھنگ، نان لیونگ تھنگ اینڈ پلیس از کالڈ ناؤن. کسی بھی جاندار یا بے جان یا کسی بھی جگہ کے جو نام ہوتا ہے اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو اسم کہتے ہیں. اب دوسری جو چیز ہے ناؤن کے بعد ہے، کہتے ہیں ایڈجیکٹیو. بک میں بتا رہا ہے جو رائٹر ہے کہ ایڈجیکٹیو کیا چیز ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفینیشن لکھی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں. Adjective, a word that describes a person or thing. For example, big house, tall man. کہتے ہیں وہ الفاظ جو بیان کرتے ہیں پرسن اور تھنگ، کسی شخص کو یا کسی بھی چیز کو، مزید اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ایڈجیکٹیو. مثال کے طور پر اب یوں سمجھیے کہ کسی اسم کی یا کسی شخص کی یا کسی چیز کی خوبی یا خامی کو ہم ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. کسی بھی چیز یا شخص کی خوبی یا اس کی خامی کو، یعنی اس کی کوئی بھی کوالٹی ہے یا اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی خامی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں؟ ایڈجیکٹیو کہتے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کہتا ہے مثال کے طور پر بگ ہاؤس. ہاؤس کیا ہے؟ ہاؤس بیٹا یہ نیم ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا ہے؟ بگ لگا دیا. اب گھر ہے، اب گھر کے وہ مزید ایکسپلین کیا کر رہا ہے؟ یہ ورڈ بگ. بگ کا مطلب بڑا گھر. اگر نہ ہوتا، بگ نہ لگا ہوا ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ یہ گھر تو ہے، دیٹ از کالڈ ناؤن، دس از ناؤن. بٹ ہمیں اس کے چھوٹے یا بڑا ہونے کا پتہ کب چلے گا؟ جب اس کے ساتھ ہم کوئی ایڈجیکٹیو لگائیں گے. یہ بگ بھی بگ لگا سکتے ہیں، اسمال لگا سکتے ہیں. تو یہ اسمال یا بگ، یہ ہاؤس، یہ جو ہے نا یہ ایڈجیکٹیو ہے. یہ جو بگ لگا ہوا ہے ایڈجیکٹیو ہے. ادھر ایسے ٹال مین. اب ٹال مین لمبا آدمی، یہ آدمی کیا جو ہے نیم ہے، ناؤن ہے مین، اور اس کے ساتھ ہم نے جو ٹال لگا دیا، یہ ٹال جو ہے یہ اس کی خوبی یا خامی کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہ ایز اے ایڈجیکٹیو استعمال ہوا ہے. تو اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے.
ایکسرسائز میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، کہتا ہے فنش دی سینٹینس بائی ایڈنگ ناؤنس اور ایڈجیکٹو ایز اے کمپلیمنٹ، کہ آپ نے اس میں یا تو ناؤن لگانا ہے یا پھر کوئی ایڈجیکٹو لگا سکتے ہیں ان سینٹینسز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو فرسٹ سینٹینس دیکھتے ہیں. دا جج فاؤنڈ دا پرزنر کلیور. دا جج کہتا ہے جج نے اس کو جو پرزنر کہتے ہیں قیدی کو کیا پایا، کہتا ہے بہت ہی ہوشیار پایا. یہ جو کلیور یہاں پہ استعمال ہوا ہے یہ ایز اے ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. دا جج فاؤنڈ دا پرزنر کلیور. جج نے قیدی کو کیا پایا، بہت ہی یعنی ہوشیار یا چالاک پایا. اس کے بعد دے کالڈ ہم دا بیبی پنکی. اب کہتے ہیں دے کالڈ دا بیبی، کہتے ہیں وہ اپنے جو بچے کو کیا بلاتے ہیں. اب پیار سے ہم کسی بچے کو اپنا کوئی بھی نک نیم رکھ سکتے ہیں، تو کہتے ہیں دے کالڈ دا بیبی پنکی. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کے مختلف نک نیم اس کو کال کرتے ہیں، پیار سے اس کو کوئی مختلف قسم کے ہم اپنے جو ہمیں پسند ہوتے ہیں وہ نیمز کال کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایز اے یہ جو پنکی ہے یہ ناؤن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایز اے ایڈجیکٹو بھی کہہ سکتے ہیں. تو پنکی بھی کہہ سکتے ہیں، جولی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ گھر میں کوئی نیم کہہ سکتے ہیں، نعمان سے نومی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ایسے نیمز جو ہم کسی بچے کو پیار سے بلاتے ہیں تو اس کو ہم ایز اے ایڈجیکٹو بھی استعمال ہوتے ہیں اور ایز اے ناؤن بھی استعمال ہوتے ہیں. دا کالڈ دا بیبی پنکی یا جولی یا نومی. اس کے بعد ہے وی میڈ میری ہیپی. وی میڈ کہتے ہیں ہم نے کر دیا، میرے کو میڈ کر دیا یعنی کر دیا، ہیپی خوش کر دیا. ہم نے کیا کر دیا، میرے کو خوش کر دیا. تو ہیپی یہاں پہ جو ہے نا ایز اے کمپلیمنٹ ورڈ استعمال ہوا ہے ایز اے ایڈجیکٹو. اس کے بعد ہے دے نیم دا شپ ٹائٹینک. کہتے ہیں انہوں نے ایک شپ کو نام دیا. کیا نام دیا، ٹائٹینک. اب ٹائٹینک کو آپ ایڈجیکٹو نہیں کہہ سکتے، یہ ایز اے ناؤن استعمال ہوا ہے کیونکہ ٹائٹینک ایک نیم ہو سکتا ہے، کسی چیز کی خوبی یا خامی نہیں ہو سکتی. اچھا اس کے بعد دے اپوائنٹڈ مسٹر بخاری پرنسپل. انہوں نے کہتا ہے جی اپوائنٹ کیا، تعینات کیا، مقرر کیا کیا، مسٹر بخاری کو پرنسپل. پرنسپل ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں، ایڈجیکٹو بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے مسٹر بخاری کو پرنسپل بنا دیا. دا پین واز ڈرائیونگ ہم میڈ. کہتا ہے جو درد نے واز ڈرائیونگ ہم میڈ، کیا کر دیا، اس کو پاگل کر دیا. ایز اے ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے. کہتا ہے جب انسان کے سر میں یا پیٹ میں یا کہیں جسم کے کسی بھی حصے میں اس کو پین ہوتا ہے تو وہ پھر پین کی وجہ سے اس کو جب وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ پاگلوں کی طرح بہیو کر رہا ہوتا ہے. تو کہتا ہے دا پین واز ڈرائیونگ ہم میڈ. درد نے اس کو پاگل کر دیا. اس کے بعد دا ہاٹ سن واز میکنگ دا گراس ڈرائی. دا ہاٹ سن کہتا ہے گرم دھوپ نے، ہاٹ سن کا مطلب یہاں پہ گرم دھوپ، یعنی دھوپ نے میکنگ دا گراس ڈرائی، گھاس کو خشک کر دیا. کیا کر رہا تھا، دا دھوپ گھاس کو خشک کر رہی تھی. ادھر آ جائیں آپ. سینٹینس نمبر 8 کو دیکھیں. وی پینٹ دا ہاؤس ریڈ. بیٹا آپ نے ایکسرسائز پہ نظر رکھنی ہے. وی پینٹڈ دا ہاؤس ریڈ. ہم نے کیا کیا، ہم نے کہتا ہے گھر کو پینٹ کیا، روغن کیا. کون سا کلر، ریڈ. ریڈ ایز اے ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے. کہتا ہے وی پینٹڈ دا ہاؤس ریڈ، ہم نے گھر کو سرخ جو ہے نا روغن کیا. اس کے بعد ہے یور ورڈز ہیو میڈ می سیڈ. آپ کے الفاظ نے مجھے اداس کر دیا. یہاں پہ بھی ایز اے ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے سیڈ. یور ورڈز ہیو میڈ می سیڈ، آپ کے الفاظ نے مجھے اداس کر دیا. اس کے بعد دے کراؤن ہم کنگ، انہوں نے اس کو بنا دیا. دے کراؤن کا مطلب ہوتا ہے تاج پہنانا. پرانے اولڈ جو ٹریڈیشنز تھی، اولڈ ٹریڈیشنز میں، پرانی روایات میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا تھا اس کو جو ہے نا تاج پہنایا جاتا تھا، کراؤن کیا جاتا، کراؤن اس کے سر پہ رکھا جاتا تھا، تو اس کا مطلب وہ بادشاہ بن گیا. ہمارے ہاں تو اس سے برعکس جو سلسلہ ہے کہ ہم لوگ ووٹنگ ہوتی ہے ہم کسی کو بادشاہ بنانے کے لیے، لیکن جو گریکس جو ٹریڈیشنز ہیں، اولڈ ٹریڈیشنز ہیں، اس میں کراؤن جب پہنایا جاتا تھا تو کراؤن پہنانے کے جو عمل کو وہ ایسا سمجھا جاتا تھا کہ جب کراؤن پہنایا جاتا تھا یعنی کسی کو بادشاہ بنایا جاتا تھا. دے کراؤنڈ ہم کنگ، انہوں نے اس کو بادشاہ بنا دیا.
اوکے بیٹا، یہاں تک ہماری یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو چکی ہے. نیکسٹ بھی آپ کو جو ہے نا جتنی بھی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو جو ہے نا گائیڈ لائن میں کروں گا، باقی ٹیچرز بھی کر رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ نے اب نیکسٹ ڈے ہم نیکسٹ امپورٹنٹ ایکسرسائز کریں گے، تو آپ نے اس کو اچھی طرح دوبارہ اس کا اچھی طرح مطالعہ کرنا ہے، اس کی اسٹڈیز کرنی ہے، اور پراپر وے سے اس کو آپ نے اگر چاہیں تو اس بک کے اوپر فل بھی کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے. آپ نے سبجیکٹ ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی اگر آپ کنفیوژن ہے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. دوبارہ آپ سے وہی ریکویسٹ، آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے پیرنٹس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. بہت شکریہ بیٹا، اللہ حافظ.